ابھی ذرا آگے چلتے ہو، ذرا بات کرتے ہیں سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے. سینٹ کے لیے جو ووٹ ہیں وہ 3 مارچ کو ڈالے جائیں گے اور اس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آج اور کل کے دن ایسے ہیں جس میں آپ کو اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں یہ جمع کروانے ہیں. تو آپ نہیں کروا سکتے کاغذات نامزدگی، وہ جو ان کا وزیر اعظم نے فرمایا ہے کہ وہ 70 کروڑ جن کے پاس ہوتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں، اور 70 کروڑ کے بعد بھی ایسے نہیں کہ آپ کو ٹھیکے مل جائیں گے، آپ نے صرف بیٹھ کے سینیٹر ہی بننا ہے. مطلب آپ اور میں تو ہم سوچے بھی نہ کبھی ہم نے سینٹ کے لیے کبھی نہیں. 70 کروڑ کا جو فگر ہے تو اس میں تو ہمیں 3 جنم میں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ 70 کروڑ کا بھی ہم اس طرح جمع کر سکیں گے. ہاں یہ ہے کہ کوئی آپ زمبابوے کے ڈالر لے لیں تو شاید وہ آپ جمع کر لیں، لیکن جناب 21 فروری کو امیدواروں کی لسٹیں جو ہیں وہ آویزاں کر دی جائیں گی، اور 11 مارچ کو جو 52 سینیٹرز جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ آنی ہے، اور عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں سینٹ ٹکٹوں سے متعلق سفارشات پیش کی گئی ہیں. بالکل جی، اور ان سفارشات میں شبلی فراز کو ایک مرتبہ پھر سینیٹر بنانے کے لیے سفارش بھی کی گئی ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر حفیظ شیخ کا نام بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور اتحادی جماعت میں سے کامل علی آغا کا نام بھی ہم نے دیکھا کہ وہ سر فہرست ہے، یہ سامنے آیا ہے. اور خواتین میں جو نام ہے ان میں ثانیہ نشتے صاحبہ، ڈاکٹر زرکا، ان کا نام شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو ٹکٹ دینے کی روایت ختم کریں گے. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ سینٹ الیکشن کا پیسہ پارٹی سربراہ تک جاتا ہے. سال سے پاکستان میں سینیٹرز کے اندر پیسہ چلتا ہے، پارٹی کے سربراہ ہیں اس تک پیسہ جاتا ہے. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بلوچستان میں سینیٹر بننے کے لیے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ قیمت چلی گئی ہے. 2013 میں تو جو پہلا سینٹ کا الیکشن تھا، میں نے اپنے ایم پیز کو کہا کہ آپ اپنی ووٹ بیچنے لگے ہیں، تب میں نے وارننگ دی کہ آپ نے ووٹ بیچی تو ہم اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور الیکشن کی طرف جائیں گے. 2018 میں ہمیں پتہ چلا، پتہ نہیں 18 یا 20 ایم پیز بک گئے تھے. ہماری کمیٹی بنی، انہوں نے کہیں سے ویڈیو لائی اور انہوں نے کہا جی ہم یہ آپ کو دے نہیں سکتے لیکن دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو شو کوز دیا اور پھر نکالا ان کو، اور تب پھر میں نے کہا اوپن بیلٹ کا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکرٹ بیلٹ سے ڈر ہے، حکومت کو ایڈوانٹیج ہوتی ہے سیکرٹ بیلٹ میں، اور یہی روئیں گے پھر. دوسری جانب 2018 کے سینٹ انتخابات سے پہلے جو ویڈیو سامنے آئی تھی، تو اس ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے جس میں وفاقی وزیر فواد چودھری، شیری مزاری اور شہزاد اکبر شامل ہیں. یہ کمیٹی کو کہا کہ ایف آئی ہمارے پاس ادارے ہیں ان کو استعمال کریں، یہ آگے ریکمنڈیشنز دیں الیکشن کمیشن کو، ہم نے دینا ہے نیب کو یا کسی اور کو مزید آگے دیں. سینٹ الیکشن میں مشترکہ حکمت عملی کے لیے پی ڈی ایم سربراہ بھی متحرک دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کا آصف زرداری اور نواز شریف سے رابطہ ہوا. آصف زرداری سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے مشترکہ طور پہ امیدوار لانے پر اتفاق کیا. نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں سینٹ انتخابات اور لانگ مارچ پر بات ہوئی. پی ڈی ایم نے سینٹ انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان کیا. بالکل شفاعت، اور جیسے بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ مشترکہ امیدوار لانے کے حوالے سے بات کی جا رہی، تو اس میں بھی دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا یہ موقف تھا کہ جی پرویز رشید صاحب کو وہ آگے لے کر آئیں اور یہ مشترکہ کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نانی صاحب جو ہیں ان کو لے کر آئیں اور وہ بنے جناب مشترکہ کینڈیڈیٹ. لیکن ابھی جو ذرا سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے جو تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو کہ ان ویڈیو کے حوالے سے تحقیقات کرے گی جو کہ سامنے آئی، اس حوالے سے بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم فیصل، ویری گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو فیصل آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے تحقیقات کے لیے، کچھ ٹائم فریم دیا گیا اس کمیٹی کو کہ یہ کمیٹی کب تک اپنی تحقیقات مکمل کرے، کیونکہ آف کورس آگے سینٹ کے انتخابات بھی آنے والے ہیں، تو کوئی ٹائم فریم آپ لوگوں نے رکھا ہے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم، صبح بخیر، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کی طرف؟ جی میں یہ آپ لوگ گفتگو میں سن رہا تھا اور ساتھ ہی میں پڑھ رہا تھا. یقین کریں یہ میں آپ دونوں کو بھی بھیج دوں گا، یہ پیپر جو ہے یہ نیب آرڈیننس میں جو 34 امینڈمنٹس انہوں نے پروپوز کی ہیں، اور جب بھی کوئی پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن ہو تو بدلے میں یہ مانگ لیتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دے دیں. اب اس میں
ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ 70 کروڑ روپے کی، کہ جی 70 کروڑ روپیہ نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے جو کلاس 2 ڈالا ہے، عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ مان جائیں یہ ہماری بات، کہتے ہیں 99 کروڑ 99,999 روپے تک کی کرپشن کرنے دیں، تو 70 کروڑ تو اس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کو بھی یہ چاہتے ہیں ہو، ساتھ میں چاہتے ہیں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ کرپشن کی طرف چلے۔ آپ یقین کیجئے جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا تو میرا جو خرچہ ہوا تھا 4,735 روپے ہوا تھا، وہ میں نے کچھ پیپرز الیکشن کمیشن میں جمع جس کرانے میں تھے، غالباً کچھ آپ پرنٹ کے آؤٹس۔ شاید فیصل کوئی چائے شائے کا بل بھی شامل ہے؟ جی 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 بالکل مدیہ، اس میں میرے کچھ میں نے وہ فوٹو کاپیز کروائی تھی، کچھ پکوڑے کھائے تھے پشاور آتے جاتے، اور چائے پی تھی اوبویسلی، اور ساتھ میں ایک سٹیپلر خریدا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ نتھی کرنے کے لیے پیپرز کو، اچھا تو کوئی 4,735 روپے لگے تھے۔ صحیح، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے جب الیکشن ہو رہی تھی تو ہمارے ایک کینڈیڈیٹ جنہوں نے جیتنا تھا، جن کی ووٹ پوری تھی، لیکن وہ ہارے، اور ہمارے جو 20 ایم پی ایز ہیں انہوں نے کرپشن کی اور رشوت لی اور ووٹ کہیں اور دے دیا، اور پیپلز پارٹی جن کے صرف 6 ایم پی ایز تھے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، وہ 2 سینٹ کی سیٹیں نکال گئے۔ تو وہاں پہ عجیب سے مناظر تھے۔ عمران خان صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا 2014 میں جب نواز شریف یہ لے کر آئے ان کی گورنمنٹ کے جی ہم اوپن بیلٹنگ، عمران خان صاحب نے تعریف کی کہ بالکل آپ کو کرنا چاہیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے کیا نہیں۔ اس کے بعد 2015 کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے ہم کریں گے یہ۔ اب جب ہم کرنے فیصل لگے، جب ہم یہ آئینی ہم ترمیم سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کمیٹی تو بن گئی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ لایا جا رہا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے، لیکن نمبرز پورے نہیں ہیں، 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ آپ کو لگتا نہیں لیٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی ایکٹ آف پارلیمنٹ لانے میں؟ اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ لانا تھا اور اگر وزیر اعظم کے عمران خان کی ترجیحات میں تھا 2015 سے، تو اس پہ 1.5-2 سال پہلے کام شروع ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ وپس ہوتے اور ووٹس جو ہیں وہ اس طرف آتے۔ وہ نہیں ہوا۔ اب جو ہے وہ آرڈیننس کی طرف گئی ہے، کورٹ میں بھی چلی گئی، نہیں آپشنز اوپن ہے پی ٹی آئی کے، لیکن واٹ اف کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو نہیں پاتا اور کورٹ جو ہے وہ آرڈیننس کی بنیاد پہ الیکشنز جو ہے وہ نہیں کر رہی، مثال کے طور پر تو سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم لے کر آئے، اور یہ وہ اب سپریم کورٹ میں رائے کیا گئی ہوئی ہے۔ اچھا یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہے یہ کافی عرصے سے نیشنل اسمبلی میں پڑی ہوئی ہے، یہ مانتے نہیں ہے، یہ کہتے ہیں سانو این آر او وکھاؤ ساڈا موڈ بنے۔ ہر قومی مفاد کی لیجسلیشن فیٹپ پہ آپ نے دیکھا، جب ہم نے کہا آپ ہمارا ساتھ دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن پہلے آپ ہمیں این آر او دیں گے۔ یہ جو میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں، ہر پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن میں یہ بارگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 99 سے پہلے کہ ہمارے کیسز معاف کر دیں۔ تو چلے نا ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اپوزیشن نہیں آ رہی آپ کی سائڈ پہ، اب اپوزیشن نہیں آ رہی، اب کیا راستہ ہے؟ اب آپ کورٹ میں بھی گئے میں، آپ نے جو ہے ایک پریزیڈنشل ایکٹ بھی دے دیا، اس کو کیا ہوگا؟ میں سپریم کورٹ نے تشریح کرنی ہے کہ جو سینٹ کی ممبرز آف دا سینٹ کا الیکشن ہے کیا وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دا لا ہے۔ اگر وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 226 جو ہے اس کی تشریح کرنی ہے۔ آرٹیکل 226 کہتا ہے آل الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممبرز آف دا سینٹ کا جو الیکشن ہے کیا وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن؟ اگر نہیں ہے تو کنڈیشنل آرڈیننس آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اگر یہ کنڈیشنل آرڈیننس کی مدت ہوگی 120 دن، 120 دن بعد آرڈیننس ایکسپائر ہو جائے گا۔ اب اس آرڈیننس کے ہوتے ہوئے جو انتخابات ہوئے وہ 120 دن بعد کیسے وہ رہیں گے؟ آلسو میں فیصل یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں یہ جو آرڈیننس جو آئے گا، جب آرڈیننس کو اگر چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور اگر آرڈیننس کے پھر جب آرڈیننس چیلنج کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کو پھر وہ غیر فعال کر دیا جائے، اس کو معطل کر دیا جائے، تو پھر تو جو اس کے اندر ہونے والی تمام تر چیزیں ہیں وہ بھی غیر فعال ہو جاتی ہیں، وہ بھی معطل ہو جاتی ہیں۔ جی یہ ایک قانونی آپ کا سوال ہے، کوئی قانونی ماہر آپ کو ضرور اس کی مزید تفصیلات دیں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت اس سلسلے میں یہ ضرور کر دوں کہ جو اگر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ 226 جو ہے اس کے تحت نہیں ہے، یعنی کہ ممبرز آف دا سینٹ کا الیکشن 226 کے تحت نہیں ہے،
تو پھر آپ آرڈیننس آپ کا افیکٹو ہو جائے گا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں آرڈیننس کی مدت جب ختم ہوگی تو ہم سمپل میجورٹی سے جو بل ہے وہ لا سکتے ہیں, ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ترمیم کر سکتے ہیں. صحیح, تو وہ راستہ ہے. تو ہم وہاں پہ پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ آ جائے گا. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ بالکل صحیح کہا. یہ ایک آپشن بہرحال کھلا ہوا ہے اور گورنمنٹ کے پاس ابھی بھی آپشن ہے ان انتخابات میں ایک وننگ اسٹیک رکھنے کا. بہت بہت شکریہ جناب. فیصل جاوید خان ساتھ موجود. لیکن جب بات ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام تو چیزیں ہیں جو بہت پہلے سے ہی پروسیس میں آ جانی چاہیے تھیں. اگر یہ پہلی پروسیس میں آ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اب تک تمام تر معاملہ جو ہے وہ حل بھی ہو سکتے. تو یہ کچھ پروسیجر بھی اگر دیکھا جائے نا تو somehow کہیں نہ کہیں سے اوپر نیچے نظر آ رہا ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.